السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17، آیت کرنے کے قاعدے۔ وقف ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ وقف کرنا یعنی ٹھہرنا۔ ایسے گول نشان کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں، جہاں پر وقف کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ٹھہرتے ہیں۔ اس کا قاعدہ سمجھ لیجیے۔ جہاں ہم نے وقف کرنا ہے، آیت کرنی ہے، تو زبر زیر پیش، سمجھیے، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر آیت کرنی ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ زبر زیر پیش، یعنی اخیر والے حرف پر اگر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یا دو زیر دو پیش ہیں اور ہم نے وہاں آیت کرنی ہے، وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، تو اخیر والے حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احد۔ احدن پر اگر آیت کرنی ہے تو وہاں احدا ہو جائے گا۔ گول تا پر آیت کرنی ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ گول تا کے اوپر چاہے دو زبر ہوں، دو پیش ہوں، دو زیر ہوں، اگر اس پر آیت کرنی ہے تو گول تا کا ہا ساکنہ بن جائے گا، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، حاضر ہی، اعوذ باللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، اس لیے لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش، شین یا زبر شی، مینش شی، تو کھڑا زبر تو، مینش شی تو، نر، نون را زیر نر، را زبر را، جیم یا زیر جی، مینش شیطان الرجیم، میم زیر می، من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے یہاں پر اخیر والے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ اور ابھی ہمیں قاعدہ پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش ہونے کی حالت میں اگر ہمیں آیت کرنی ہو تو اخیر والے حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ تو میم کے نیچے زیر ہے، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، آیت کریں گے تو میم کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ الرجیمی ہے یہ، تو جب آیت کریں گے تو رجیم بن جائے گا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیمی تھا یہ، لیکن جب ہم نے آیت کری تو من الشیطان الرجیم بن گیا۔ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر،
بسم اللہ راح زبر راح بسم اللہ الرح میم کھڑا زبر ما نون را زیر نر بسم اللہ الرحمن را زبر را حیا زیر حی رحی میم زیر می بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے آیت اخیر والے حرف میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، آیت کریں گے، تو میم کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم دال پیش دو، الحمد دال کے اوپر پیش ہے اس لیے دال کو کھینچیں گے نہیں، جلدی پڑھیں گے. الحمد لام لام زیر لل لام کھڑا زبر لا الحمد للہ حاضر ہی الحمد للہ. را با زبر رب با لام زیر بل رب بل عین کڑا زبر ع رب الع لام زبر لا میم یا زیر می رب العالمین نون زبرنا رب العالمین. یہاں اخیر والے حرف نون کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر بھی اگر ہم وقف کریں گے تو اخیر والے حرف نون کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. الحمد للہ رب العالمین. حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ایا کاف زبر کا ایاکا کاف کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے. نون عین زبر نع با پیش بو نعبو دال پیش دو نعبدو واو زبر وا حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا و ایا کاف زبر کا و ایاکا نون سین زبر نس تا زبر تا نستا عین یا زیر عی نستعی نون پیش نو نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے یہاں نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. میم کے نیچے زیر تھی، نون کے اوپر زبر، اور یہاں نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. زبر زیر پیش ہونے کی حالت میں اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو اخیر والے حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو زبر زیر پیش کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. اور اگر دو زیر یا دو پیش ہوں ان کی مثال آگے دیکھیے. قاف لام پیش قل ہا پیش ہو قل ہو واو لام زبر ول قل ہو ول لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو قل ہو واللہ حمزہ زبر آ حا زبر ہا آہا دال دو پیش دن آحادن. یہاں اخیر والے حرف پر کیا ہے؟ دو پیش ہیں. تو جب ہم یہاں پر آیت کریں گے، وقف کریں گے، تو یہاں پر بھی اخیر والے حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. قل هو اللہ احد. حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان میم زبر ما عین لام زبر عل ان معل عین سین پیش عس را زیر ری ان مع العسر یا سین پیش یس را دو زبر رن ان مع العسر یسرا. یہاں اخیر والے حرف پر کیا ہیں؟ دو زبر ہیں. اور اس کے متعلق بتلایا گیا تھا دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا بن جائے گا. تو یہاں یسرن سے یسرا بن جائے گا. ان مع العسر یسرا.
فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، عین یا زبر عین، نون دو پیش نون، عین، تنوین کے بعد جیم آیا ہوا ہے اس لیے غنّے کے ساتھ اکفا کر کے پڑھیں گے. فیہا عین، جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، یا زبر یا، جاریہ، تا دو پیش تن، جاریتن. یہاں آخر میں گول تا آیا ہوا ہے. کیا؟ گول تا آیا ہوا ہے. اوپر بتایا گیا تھا کہ گول تا پر آیت کرنی ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ. تو اگر اخیر میں گول تا ہے پھر گول تا پر چاہے دو پیش ہوں، دو زیر ہوں، دو زبر ہوں، وقف کرنے کی صورت میں گول تا کا ہا ساکنہ بن جائے گا. جاریتن سے کیا ہو جائے گا؟ جاریہ. فیہا عین جاریہ، تا سین پیش تس، قاف کھڑا زبر قا، تسقا، من، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، من عین آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن. یہاں گول تا کے نیچے کیا ہیں؟ دو زیر ہیں. تو جب یہاں پر وقف کریں گے تو گول تا کا کیا بن جائے گا؟ ہا ساکنہ بن جائے گا. تسقا من عین آنیہ، لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، لا تس، میم زبر ما، لا تسمع، عین پیش عو، لا تسمعو، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، لام الف زبر لا، غین زیر غی، لاغی، یا زبر یا، لاغیہ، تا دو زبر تن، لاغیتن. یہاں اخیر والے حرف گول تا پر دو زبر ہیں، تو دو پیش ہوں، دو زیر ہوں، یا دو زبر ہوں گول تا پر. آیت کرنے کی صورت میں گول تا کا کیا بن جائے گا؟ ہا ساکنہ بن جائے گا. تو لاغیتن سے کیا ہو جائے گا؟ لاغیہ. لا تسمع فیہا لاغیہ. یہاں تک اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، اس کی مشق کر لیجئے اور خوب اچھی طرح سے ان قواعد کو ذہن نشی کر لیجئے کہ ہم نے کس طرح کہاں پر آیت کرنی ہے.